چند مولوی جو کبھی اپنے کو قاسمی کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ مولانا قاسم نانوتوی سے بری ہیں، مولانا حضرت محمد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بری ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی قاسمی ہیں جنہوں نے مولانا قاری طیب صاحب کے خلاف ہنگامے کیے، ان کو ذلیل کیا، ان کو دیوبند سے نکالا، ان سے چھینا۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغ کے خلاف ایک ایسا گندا پروپیگنڈا کیا اور ایسی فتوی بازی کی کہ بوڑھے بوڑھے بڑی بڑی داڑھیوں والے آپس میں لڑنے لگے، ڈنڈے مارنے لگے، اور کتنے نیک اور صالح لوگوں کو شہید کر دیا، اور سینکڑوں۔ یہ میری بات آخری مانی جائے، ایک تحریر بھی میں نے اس سلسلے میں تیار کی ہے، انشاءاللہ وہ تحریر جاری بھی کی جائے گی اور اخبارات کو بھی دی جائے گی، اور اس کو آخری سمجھیں۔ اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں انہیں کتابوں میں رہنے دیں۔ الملحمۃ الکبریٰ شیعہ سنی کے درمیان نہیں ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ بریلوی دیوبندی کے درمیان نہیں ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ مقلد غیر مقلد کے درمیان نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا وہ ہوگا دجالی طاقتوں سے۔ ابھی جو پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا کراچی میں شروع ہوا، اور اس سے پہلے کتنے جھگڑے ہوئے، پاکستان جھلستا ہے، آپس کی جنگ ہے۔ ہندوستان ہو یا دنیا کا کوئی ملک بھی ہو، ہمیں مذہبی ٹینشن پیدا نہیں کرنے چاہیے۔ ہاں، ظالم اور مظلوم کا فرق بنیادی ہے، عالمی ہے، کائناتی ہے، انسانی ہے، قرآنی ہے، نبوی ہے، ہر اعتبار سے یہ ایسا قطعی فیصلہ ہے جس کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاً جو مقابلے کی تحریک اٹھائی وہ ظالموں کے خلاف، مذہبی بنیاد پر آپ نے تحریک نہیں چلائی۔ اور یہی اسلام کا حکم ہے کہ کوئی بھی ملک فتح کیجئے تو آپ وہاں کے مذہب کو مت چھیڑیے، مذہب والوں کی عبادت گاہوں کو مت توڑیے، اور ٹینشن مت پیدا کیجئے۔ ظالموں سے صرف لڑائی ہوگی، بس مظلوموں کی مدد ہوگی۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے۔ جن لوگوں نے فرقے بنائے، جن لوگوں کو چین نہیں جب تک وہ لڑائی نہ کر لیں، وہ یہ سب حرکت کرتے ہیں، اور جن لوگوں کو یہی کام ہے کہ بس وہ کچھ نہ کچھ نکالیں الزام لگانے کے لیے اور تفریق پیدا کرنے کے لیے اور فتوی بازی کے لیے، ان کو اب اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے نمٹنا جانتا ہے، وہ نمٹتا رہا ہے ظالموں سے، وہ ابھی بھی ظالموں سے نمٹ لے گا۔ ہم مظلوم ہیں، زبان بند کرتے ہیں۔ ہم فرقے واریت نہیں چاہتے، نہ ہندو مسلم فرقے واریت چاہتے ہیں، اور نہ ہم شیعہ سنی فرقے واریت چاہتے ہیں، نہ ہم بریلوی اور دیوبندی جھگڑے چاہتے ہیں۔ تمام جھگڑوں کو بند کرنا ہے۔ ہاں، جو حکومتیں ظالم ہیں، جنہوں نے لاکھوں انسانوں کو شہید کر دیا ہے اور ہزاروں انسان ان کی جیلوں میں، ان کے خلاف اعلان جنگ ہے، ہر جگہ ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ مذہبی بنیادوں پر تفریق صحیح نہیں۔ امت کے تمام افراد سے درخواست ہے کہ اتحاد اور اتفاق کی باتیں کریں، اور جو بات میں نے ایک خاص پس منظر میں الزامی طور پر کہی تھی کہ بھائی اگر شیعہ کافر ہیں تو پابندی لگواؤ، ورنہ یہ کہو کہ کافر نہیں۔ اور اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، مسالک کے درمیان، فرقوں کے درمیان، حلقوں کے درمیان، جماعتوں کے درمیان اختلافات ہیں۔ یہ اختلافات علمی ہونے چاہیے، جھگڑے کے لیے نہیں، لڑائی کے لیے نہیں، فتنوں کے لیے نہیں۔ اس لیے پھر میں کہہ رہا ہوں، یہ میری بات آخری مانی جائے۔ ایک تحریر بھی میں نے اس سلسلے میں تیار کی ہے، انشاءاللہ وہ تحریر جاری بھی کی جائے گی اور اخبارات کو بھی دی جائے گی، اور اس کو آخری سمجھیں۔ اس سے پہلے کی جو باتیں ہیں انہیں کتابوں میں رہنے دیں، کیونکہ اگر کتابوں کے صفحات کھولیں گے، طبری کھول دیں گے اور ابن سعد کی طبقات کھول دیں گے اور خلیفہ ابن خیاط کی کتاب کھول دیں گے اور امام ذہبی کی کتابیں کھول دیں گے اور الاستیعاب کھولیں گے اور الاصابہ کھولیں گے اور جناب ابن کثیر کی کتاب کھولیں گے اور تاریخ کے پنے پلٹیں گے، تو پھر خون کی دھاروں سے تاریخ شروع ہوگی، اور اس کے بعد پھر اس کا اختتام عالمی جنگ پہ ہوگا، شاید الملحمۃ الکبریٰ پر، جس کے بارے میں حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا الملحمۃ الکبریٰ یہودیوں کے خلاف ہوگا جن سے دوستی ہو رہی ہے۔ الملحمۃ الکبریٰ شیعہ سنی کے درمیان نہیں ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ بریلوی دیوبندی کے درمیان نہیں ہوگا، الملحمۃ الکبریٰ مقلد غیر مقلد کے درمیان نہیں ہوگا۔
حضور نے فرمایا وہ ہوگا دجالی طاقتوں سے۔ اس لیے میرے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لو، پکڑ لو، شرارتوں میں مت آؤ، اور جو لوگ چھیڑ خانیاں کر رہے ہیں ان سے الگ ہو جاؤ، یعنی دور ہو جاؤ، کیونکہ وہ فتنہ انگیزی چاہتے ہیں۔ ابھی جو پاکستان میں شیعہ سنی جھگڑا کراچی میں شروع ہوا، اور اس سے پہلے کتنے جھگڑے ہوئے، پاکستان جھلستا ہے آپس کی جنگ میں، اور اسی طرح جو کچھ ہوا ہے عراق میں، شام میں، لبنان میں اور یمن میں، اور ہو رہا ہے، وہ اتنا بھیانک ہے، صرف اس کے منظر کو دیکھنے سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیا یہاں کے نادان چند مولوی جو کبھی اپنے کو قاسمی کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، حالانکہ وہ مولانا قاسم نانوتوی سے بری ہیں، مولانا حضرت محمد قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بری ہیں، یہ وہی لوگ ہیں، یہ وہی قاسمی ہیں جنہوں نے مولانا قاری طیب صاحب کے خلاف ہنگامے کیے، ان کو ذلیل کیا، ان کو دیوبند سے نکالا، ان سے چھینا، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو ان کی پہچان متعین ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تبلیغ کے خلاف ایک ایسا گندا پروپیگنڈا کیا اور ایسی فتوی بازی کی کہ بوڑھے بڑی بڑی داڑھیوں والے آپس میں لڑنے لگے، ڈنڈے مارنے لگے، اور کتنے نیک اور صالح لوگوں کو شہید کر دیا اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ یہ سب نتائج ہوتے ہیں اس کے ایک غلط فتوے کے، ایک فتنہ انگیزی کے۔ اس لیے خاموشی کے ساتھ مسئلوں کو حل کرنا چاہیے، اختلاف رائے ہو تو مل کر کہیں بیٹھنا چاہیے، اور جادلہم باللتی ہی احسن کے طریقے پر آپس میں مباحثہ ہونا چاہیے۔ اس میں بھی وہ طریقہ نہیں کہ مناظرہ ہو رہا ہے تو گالیاں بکی جا رہی ہیں اور ایک دوسرے کو زج کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور بس یہ لگتا ہے کہ شیطانی دنگل ہے۔ یہ طریقہ امت کا نہیں ہے، یہ طریقہ قرآن نے نہیں بتایا ہے، یہ طریقہ نبی پاک علیہ السلام کا نہیں تھا، یہ طریقہ صحابہ نے کہیں اختیار نہیں کیا، نہ جزیرۃ العرب میں، نہ عراق و شام کی فتوحات میں، نہ ایران کی اور مصر اور دیگر ممالک کی فتوحات میں۔ انہوں نے لوگوں کے سامنے حق پیش کیا، ظالم کا مقابلہ کیا، مظلوم کی نصرت کی پوری قوم اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے اصل کردار۔ اس کردار کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور الزام تراشیوں سے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ جن لوگوں نے چاہا کہ ہم اس کے خلاف جیت جائیں گے وہ ہارتے رہے، اور آخری ذلت ان کی باقی ہے۔ انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ان پر بڑا سخت عذاب مسلط کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کو فتنہ انگیزی پسند نہیں ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ بس میری بات سنو، اور میرے نبی کی سیرت دیکھو، کردار دیکھو، اور جو وہ فرمائیں اور تمہیں معلوم ہو کہ انہوں نے یہ فرمایا ہے، بس اس کو اپنے لیے مرجع بناؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔